گبول صاحب اس وقت پریکٹیکل سچویشن یہ ہے کہ پنجاب کے تقریباً سبھی حلقوں میں اگر نون لیگ اور پی ٹی آئی کا آپس میں میچ ہو تو ان میں سے ایک پہلے اور دوسرے نمبر پر آئے گا، تو تیسرے نمبر پر پیپلز پارٹی کا ووٹر آپ کا کینڈیڈیٹ نہیں آتا، تیسرے نمبر پر انہی کی جماعت کا جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں انہی میں سے کسی ایک پارٹی کا بندہ تیسرے نمبر پر موجود ہوتا ہے. تو اتنی زیادہ ان کی پریزنس عوام کے اندر موجود ہے. آپ کو مین سٹریمنگ کرنی ہو، آپ کو ایکسٹریمزم ختم کرنا ہو، ہیٹ سپیچ مکانی ہو، تو آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے ایک دیرپا پالیسیز کی بنیاد رکھنی پڑے گی تاکہ پاکستان آپ کا بالکل ہاتھ سے نکل نہ جائے. یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کے ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں. دیکھیں آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ پنجاب کے اندر ہم کافی پیچھے ہیں، اور لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم لیگ نون پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی تھی اور اچانک سے جو ہے پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت بن گئی. پالیٹکس کے اندر کبھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو جو ہے نا ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے کہ حالات آگے جا کے کیا ہونے جا رہے ہیں. 2023 میں آپ دیکھیں گے آپ کو بڑا نمایاں فرق نظر آئے گا. ان کو سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو ابھی حکومت ہے ان کے پاس، ان کو حکومت کرنے دیں، ان کو تھکنے دیں. انہوں نے جو تبدیلی کا نعرہ لگایا وہ دنیا کے سامنے میں سمجھتا ہوں 70 دن میں واضح ہو گیا کہ یہ تبدیلی کس کو کہتے ہیں. خود ان کے مطلب جمائمہ خان کے جو ٹویٹ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہ بھی کہہ رہی ہے کہ مطلب جس گھر میں رہتی تھی اس گھر کی ایک فرد یہ کہتی تھی کہ یہ نیا پاکستان کبھی میں نے نہیں سوچا تھا. تو ان کو وہ سب کچھ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرانی، یہ اصل میں ہر چیز یہ پرانی پچھلی حکومت پہ ڈالتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ چلو پچھلی حکومت ہم اچھے نہیں ہیں، ہم اینجل نہیں ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم شیطان ہیں، ہمیں چھوڑ دو. آپ کے اوپر امیدیں لوگ لے کر آئے، آپ ایک نیا پاکستان کا نعرہ لگانے والے ہیں، آپ کہتے ہیں آگے جا کر ہم یہ کریں گے. ہم نے آپ کو کہا کہ ہم آپ کو فری ہینڈ دیں گے. ہم نے آپ کو پتہ ہے ہمارے پہ الزام بھی لگا کہ ہم جو ہے اپوزیشن کو یونائٹڈ کرنے نہیں دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ یا نواز شریف صاحب کے ساتھ یا پی ایم ایل نون کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ سسٹم کو چلنے دیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ چلائیں سسٹم کو. لیکن جو نظر مجھے آ رہا ہے جس طریقے کی ویک، دیکھیں جب سٹیٹ جب ویک ہو جاتا ہے اور ویک پچ پہ جب سٹیٹ کھیلتا ہے تو وہ پھر عوام کو سہولتیں نہیں دے سکتا ہے. عوام کو سب سے بڑی جو ضروری ایک جو چیز ہوتی ہے جب وہ ووٹ دینے جاتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ حکومت، یہ حکمران ہمارے مال اور جان کی تحفظ کرے گی. اس پہ جب حکومت ناکام ہو جاتی ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ اگریمنٹ کر کے اٹھتی ہے جو خود افواج پاکستان کے اندر بغاوت کا پیغام دیتے ہیں، جو اوپنلی کہتے ہیں کہ ججوں کو جو مارے گا وہ جو ہے اس کے لیے شہادت جو ہے وہ شہادت میں جو ہے اس کا نام لیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسٹیگیٹ کرنا اسٹیٹ کے خلاف، آپ لوگ سب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کے خلاف کیا ایکشن. آپ نے ابھی انفارمیشن منسٹر سے آپ نے یہ سوال کیا کہ آپ ان کے خلاف کیا ایکشن لیں گے، لیکن آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا، جنہوں نے ان کو ورغلایا، اس کے خلاف کیا ایکشن آپ لے رہے ہیں. تو ہمیں جو جڑ ہے اس جڑ کے اوپر ہاتھ جب تک ہم نہیں ڈالیں گے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک طالبائزیشن والی ایک کلچر شروع ہوئی پاکستان کے اندر، یہ اس کی کنٹینیویشن ہے. اگر ہم اس کو نہیں روکیں گے جو کہ سیاسی جماعت میں تبدیل ہو گئی ہے، پاکستان کی چوتھی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے ٹی ایل پی. مجھے بتائیں ٹی ایل پی کے اگر حکمران اگر بغاوت کی بات کرتے ہیں افواج پاکستان کے اندر، اور اگر آرمی چیف کے حوالے سے اس طرح کی باتیں، جوڈیشری کے ججز کو مارنے کی باتیں جب یہ کرتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب پھر فیصل رضا عابدی کو جو جس کیس کے اندر اندر ڈالا ہوا ہے سو موٹو ایکشن لے کر، اور دوسرے کتنے جنہوں نے توہین کی ہے عدالت کی، ان کو سزا دی گئی ہے. لیکن ان لوگوں کو جب تک سزا نہیں ملے گی، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، میرا بار بار ایک ہی سٹینڈ ہے کہ جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی پاکستان صحیح ٹریک پہ نہیں آئے گا. اور یہ حکمران جو ہے یہ اسی طرح گھٹنے ٹیکتے رہیں گے جس طرح ابھی انہوں نے اگریمنٹ کر کے گھٹنے ٹیکے.